حافظ عبداللہ صاحب، یہ جو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، وہ جو اس وقت دھمکی دے رہے ہیں، یہ ہم نے بتایا بھی ہے کہ یہ روش کوئی نئی نہیں ہے تحریک انصاف کی، یہ 2014 ہو یا پھر اس کے علاوہ بعد میں اسمبلیاں تحلیل کرنے والا معاملہ ہو۔ آپ بحیثیت پارلیمنٹیرین اس دھمکی کو دیکھتے کیسے ہیں؟ یعنی پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایگزیکٹلی کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ہر قیدی کا حق ہے اس کے علاج معالجہ، اس کی صحت کا خیال رکھنا، یہ اس کا بنیادی حق ہے اور آئینی اور قانونی حق ہے۔ اس قیدی کا نام عمران ہو یا اس قیدی کا نام لقمان ہو، اس کا نام جو بھی ہو، وہ سابق وزیر اعظم ہو یا عام شہری اور عام قیدی ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان سے ملاقات پر پابندی یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور آئین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ کیا ماضی میں جتنے بھی وزراء اعظم گرفتار ہو چکے ہیں، کیا ان سے ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی تھی؟ ملاقاتیں ہوتی رہی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی تحریک انصاف ہو یا لیڈر آف دی اپوزیشن ہو، اگر وہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہماری ملاقاتیں کیوں نہیں ہو رہی ہے، وہ اس مطالبے میں حق بجانب ہے، اور یہ ملاقاتیں ہفتے سے نہیں، 2 ہفتے سے نہیں، مہینوں سے، عرصہ دراز سے یہ ملاقاتیں بند ہے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ حکومت چاہتی کیا ہے۔ ملاقات پر پابندی کا ریاست کو مجھے فائدہ بتائیے۔ کیا اس سے مہنگائی ختم ہوئی ہے؟ معیشت میں بہتری آئی ہے؟ سیکورٹی، امن و امان کے حوالے سے بہتری آئی ہے؟ سیاسی بحران میں کمی آئی ہے؟ تو جب سیاسی بحران میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، سیاسی کشمکش میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، معیشت آپ کی دن بدن زمین بوس ہو رہی ہے، اور سیکورٹی کے حوالے سے صورتحال آپ کے سامنے، جیسے بنو کی چیک پوسٹ پر حملہ ہوتا ہے، وہاں 2 درجن سے زیادہ پولیس شہید ہو جاتے ہیں۔ تو جب ملاقات نہ کرنے سے ملک میں کسی قسم کی بہتری نہیں آتی، تو پھر حکومت کم سے کم قوم کو یہ سمجھا دے کہ پابندی سے آپ نے کیا حاصل کرنا ہے۔ لہذا ملاقات کا راستہ دینا، ملاقات کے لیے موقع دینا، ماحول دینا، یہ ایک پارٹی کا بنیادی حق ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں حکومت کا موقف تو یہ ہے نا اس میں حافظ عبداللہ صاحب، وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ اندر جا کے جو ملاقات کرتے ہیں، باہر آ کے سیاسی بیان دیتے ہیں، سیاسی بات چیت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ دوسرا، اندر سے وہ انسٹیگیٹ کرتے ہیں، اشتعال دلاتے ہیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں وہ باہر رکھ نہ ڈالیں۔ حکومت کا تو موقف ہی ہے، اور وہ کہتے ہیں علاج تو ہم کروا رہے ہیں، 4 انجیکشن لگوا چکے ہیں۔ دیکھیے، میرے خیال میں یہ جو بات وہ کر رہے ہیں، میں تو پی ٹی آئی کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن ایک پارٹی ورکر، جمعیت علماء اسلام کے ایک ورکر کی حیثیت سے اور پاکستان کی ایک شہری کے ناطے اور پاکستان کے آئین پر اعتماد کرتے ہوئے میں یہ بات کرتا ہوں، قانونی اور آئینی تقاضا ہے۔ آپ ان کو ایکسس دے تاکہ وہ ملاقات کرے۔ بے شک آپ یہ شرائط رکھتے کہ آپ نے باہر اچھا، میں نے آپ سے جو سوال پوچھا تھا وہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ آپ پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے عرض کر لوں، اگر انہوں نے سیاسی بات کی تو پھر آپ بے شک پابندی لگا سکتے ہیں، پہلے تو ان کو ایکسس دے۔ ٹھیک ہے، آپ سے میرا بنیادی سوال تھا کہ بحیثیت پارلیمنٹیرین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو بند کرنے یا نہ چلنے کی دھمکی دینا کیسا ہے؟ کیونکہ 2014 میں جب باہر دھرنا جاری تھا تو مجھے یاد ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور جمعیت علماء اسلام کا جو موقف تھا وہ بالکل مختلف تھا، یعنی وہ پارلیمنٹ کو کسی بھی صورت اس کو یرغمال بنانے کے تو حق میں کبھی بھی نہیں رہے۔ یہ بات آپ کی صحیح ہے، پارلیمنٹ کو یرغمال بنانے کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر وہ سچ مچ یہ کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کو یرغمال بنانا ہے، ان کو حصار میں لینا ہے، جو اندر ہے اس کو باہر نہیں آنے دیتے ہیں، جو باہر ہے اس کو اندر آنے نہیں دیتے ہیں، تو اس سے ایک تصادم کی فضا پیدا ہو جائے گی۔ اگر مراد یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم شور شرابہ کریں گے، یعنی ہم اپوزیشن کریں گے، ہم اختلاف کریں گے، آپ کو بات کرنے نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے مطالبات پر آپ غور نہیں کریں گے۔ اب یہ اپوزیشن کی اسٹریٹجی کو دیکھنا ہوگا کہ یرغمال کا مطلب وہ کیا لیتے ہیں،
پریکٹیکلی طور پر عملی طور پر یرغمال کا اظہار وہ کس شکل میں کریں گے, کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہم رد عمل دے سکتے ہیں کہ یرغمال ہونے. اچھا, یہ جو آپ اسٹریٹجی والی بات کر رہے ہیں نا, ظاہر شاہ شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت گہری نظر رکھتے ہیں معاملات پہ, آپ کی اجازت سے میں ان کو بھی شامل گفتگو کر رہا ہوں. شیرازی صاحب, اس وقت ایگزیکٹلی پاکستان تحریک انصاف, خیبر پختونخوا حکومت یا دیگر جو فیکٹرز ہیں جو انہیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں یا انہیں بتا رہے ہیں, ڈائریکشن دے رہے ہیں, وہ اس دھمکی کو کس طرح سے ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ذرا ہماری رہنمائی کیجیے نا, حافظ حمداللہ صاحب کی اور میری. بہت بہت شکریہ عبید. دیکھیں, حافظ صاحب نے جو بات کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاسی نظام میں جب آپ حزب اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ کی پرائرٹیز الگ ہوتی ہیں, اور جب آپ حزب اختلاف میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کی پرائرٹیز الگ ہوتی ہیں. اور یہ میرے خیال میں جب سے پاکستان کے اندر یہ سیاسی نظام ہے, اچھا ہے برا ہے, اس میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے. جو دھرنا یا جو پارلیمنٹ کو بند کرنا آپ کے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے جائز ہے, وہ حکومت میں ہوتے ہوئے ناجائز ہے, وہ ظلم ہے, وہ جو ہے نظام کے خلاف ہے, وہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے. لیکن سب سے جو بہترین کاروبار اس پاکستان کے اندر ہے وہ ڈیموکریسی کا کاروبار ہے, جس سے صرف اور صرف اس ملک کے اشرافیہ اور اس ملک کا جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ رول کر رہا ہے 80% لوگوں کے اوپر, چاہے وہ جس طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہوں. میں اپنی آبجیکٹیو اوپینین دے رہا ہوں. اور شاید آج اگر ہم دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی بات کریں, آپ ہیلتھ کی بات کریں, انفراسٹرکچر کی بات کریں, آپ لوگوں کی یعنی آپ کے 50% سے زائد پاپولیشن پاورٹی سے نیچے رہ رہی ہے اور آپ کو کوئی فکر نہیں, آپ کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ ہوگا کیا. لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں, میرے خیال میں حافظ صاحب کی جماعت کانسٹنٹلی انڈر ٹارگٹ ہے. مولانا ادریس صاحب کو, شیخ ادریس صاحب کو شہید کیا گیا, اس سے پہلے حسن جان صاحب شہید ہوئے, کئی جمعیت علماء اسلام کی جو لیڈرشپ ہے وہ شہادتیں ان کی ہوئیں, اور کانسٹنٹلی ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. دوسرا دیکھیں, عوام نے ساری جماعتوں کو ووٹ دے کے بھجوا دیا ہے اسمبلیز کے اندر, صوبائی اسمبلی کے اندر, قومی اسمبلی کے اندر, سینٹ کے اندر. اب اگر آپ مجھے کہیں گے کہ جی میرے لیڈر کو نہیں چھوڑ رہے تو آپ ہمارے ساتھ آ جائیں, تو بھائی میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ پارلیمنٹ کے اندر, آپ عدالت کے اندر, آپ ان فورمز کے اوپر یہ تمام ایشوز کیوں نہیں ایڈریس کر سکے؟ اس کے لیے کون کرے گا؟ یا تو دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کے 4.5 کروڑ عوام کو نکال لیں, پھر قربانی کے لیے بلوچستان کے. اچھا, ہمارے پاس وقت کی کچھ کمی ہے. حافظ صاحب, آخری سوال آپ سے, کہ یہ جو اگر دھمکی, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ آئینی حد میں رہتے ہوئے اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں, تو کیا جمعیت علماء اسلام کو وہ دعوت دیتے ہیں, آپ جائیں گے؟ اپوزیشن جماعتوں کو آئین نے یہ حق دیا ہے کہ وہ آئین اور قانون کی پریم میں رہتے ہوئے وہ احتجاج کر سکتی ہے. یہ آئینی اور ان کا قانونی ایک حق ہے. اگر فرض کرے وہ آئینی اور قانونی فریم ورک سے باہر نکلتے ہیں, وہ تو پھر ایک الگ صورتحال ہوگی. لیکن اگر آپ آئین کے دروازے بند کریں گے اپوزیشن جماعتوں پر, تو میرے خیال میں یہ ایک غیر آئینی بات ہوگی. جہاں تک جمعیت علماء اسلام کی بات ہے کہ اگر جمعیت علماء اسلام کو دعوت دی گئی, کیا وہ اس احتجاج میں ان کے ساتھ شریک رہے گی؟ یہ تو منحصر ہے اس بات پر کہ وہ جمعیت علماء اسلام کو دعوت دے گی یا نہیں. دوسری بات یہ کہ اس کی احتجاج کی, پارٹی کی, پی ٹی آئی کی احتجاج کی نوعیت اور شکل کیا ہوگی, اس کے بعد آپ اپوزیشن الائنس کی صدارت تو نہیں مانگیں گے؟ نہیں, ہم اپوزیشن کی صدارت کیا مانگیں گے؟ ہمارا مطالبہ ہی نہیں ہے, نہ ہمارا کوئی تصور ہے, نہ کوئی ذہنیت ہے, نہ کوئی سوچ ہے. آپ اور محمود اچکزئی ایک اسٹیج پہ ہو سکتے ہیں اگر آئینی فریم ورک میں سب کچھ ہو. آخری سوال. دیکھیے, اپوزیشن جماعتیں, جمعیت علماء اسلام اپوزیشن میں ہے اور بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایشو ٹو ایشو ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاون اور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ظاہر شاہ صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. حافظ حمداللہ صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو فار یور ٹائم. پروگرام میں آپ مجھے جوائن کر رہے ہیں محمود مولوی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوا کرتے تھے, لیکن پھر اب جو ہے ان کے راستے جدا ہیں. ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایگزیکٹلی آپریٹ کس طرح کر رہی ہے, اور یہ جو دھمکی ہے یہ اس کے ذریعے کرنا کیا چاہ رہے ہیں. مولوی صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. بنیادی طور پر یہ پارلیمنٹ نہ چلنے والی بات ایسے نہیں لگتا کہ یہ کوئی نئی ہے, یہ ہم نے 2014 میں بھی سن رکھی ہے, اس کے بعد بھی کئی موقعوں پر ہم نے دیکھا ہے. لیکن اب ایگزیکٹلی محمود خان اچکزئی جنہیں لایا گیا تھا کہ وہ میڈیٹر ہوں گے بٹوین اڈیالہ اینڈ دا پرائم منسٹر ہاؤس, وہ اگر یہ بات کریں تو معاملات کتنے خراب ہو چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, معاملات خراب نہیں ہو چکے ہیں. میرے خیال سے اچکزئی صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ ان کی مجبوری ہے, اور یہ اگر یہ بات نہیں کرتے تو عوام تو ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے پی ٹی آئی والی. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو جب لے کے آئے تھے تو یہ بڑے جوش میں تھے, لیکن جیسے ہی وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے بالکل کام ڈاؤن ہو گئے, اور نہ وہ عمران خان کی بات کرتے ہیں نہ کسی چیز کی بات کرتے ہیں. تو عوام اور جس کو میں کہوں گا پی ٹی آئی سوشل میڈیا ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو جب مجبوری ہوتی تو کوئی نہ کوئی ایسے اسٹیٹمنٹ دینا ہوتا ہے.
تو میرے خیال سے یہ انہوں نے اس قسم کا وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کیونکہ اپنے آپ کو جو ہے بچانے کے لیے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اور اگر اس قسم کا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے تو میں کہوں گا کہ دیکھیں جی پہلے بھی جب ہم حکومت میں تھے ہم کہتے تھے نہیں چلنے دیں گے, ہم نے پارلیمنٹ اٹھا کر استعفے دے دیے, ٹھیک ہے نا, نہیں چلنے دینا. دیکھیں نا یہ جو اسٹیٹمنٹ دینا نہیں چلنے دیں گے تو میں کہوں گا کہ آپ کو دوبارہ کہوں گا یہ بیسیکلی جو ہے اچکزئی صاحب اپنے حق میں بول رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پورا سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا اٹھا کے دیکھ لیں, اچکزئی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہاں ہیں آپ. اب تو لوگ سہیل آفریدی صاحب کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں اس وقت کہ کہاں ہیں آپ لوگ. جو ہم تو ہمیشہ سے کہتے رہے کہ بھیا خدا را مزاحمت سے چیزیں حل نہیں ہوگی, مفاہمت سے حل ہوگی. ہم آج بھی یہی کہہ رہے ہیں مفاہمت کے بغیر چیزیں حل نہیں ہوگی. مزاحمت سے آج تک کوئی چیز حل نہیں ہوئی. لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی محمود مولوی صاحب, ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ اس بیچ کوششیں کرتے رہے ہیں, آپ لاہور گئے ہیں اور جو اسیر رہنما ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں, اور دیگر بھی آپ کے جو ہم خیال دوست ہیں جو الگ ہو چکے ہیں لیکن ظاہر ہے نظریاتی طور پر ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے اس پرانے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں. وہ مائنڈ سیٹ ٹیک اوور کیوں نہیں کر پا رہا؟ یعنی وہ شاہ محمود قریشی یا دیگر لوگ جو ہیں جن سے متعلق آپ کوششیں کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں ہیں؟ یہ اچکزئی صاحب, یہ سہیل آفریدی صاحب, یہی آگے کیوں ہیں؟ مطلب آپ سے ایسی کیا کمی رہ گئی؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میچورڈ پولیٹیشینز جو ہیں اس وقت دیکھیں وہ تو میں کہوں گا میجورٹی تو یا تو پارٹی سے باہر ہے یا جیلوں میں ہیں جتنے سیزن پولیٹیشین ہیں پی ٹی آئی کے. اب باقی جو دیکھیں یہ تو امپورٹ کیا گیا نا. اچکزئی صاحب کو معذرت کے ساتھ بڑے پرانے سیاستدان ہیں, ان کو پی ٹی آئی میں امپورٹ کیا گیا تھا کیونکہ لوگوں کو یہ تھا کہ جی وہ جو ہے واقعے میں جو ہے انقلابی ہیں اور وہ انقلاب کی بات کریں گے. لیکن جب وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے تو انہوں نے تو کئی دفعہ چینلز پہ بھی کہہ دیا کہ جی ہم یہ جو ہے اپنے بچوں کے جو ہے جیلوں میں نہیں بھیج سکتے اور ہم تو مفاہمت چاہتے. تو اس کے اوپر جو ہے میں کہوں گا پی ٹی آئی سوشل میڈیا ان کے پیچھے پڑ گیا اور ان کی ٹرولنگ. دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ جو خوفزدہ ہیں وہ سوشل میڈیا سے ہیں. میں تو ان سے کہتا ہوں خدا را سوشل میڈیا کو سائڈ پہ رکھو, لیٹس فیس دی ریالٹی. وہ شہر کے اندر آ کے بات کرے نا, سڑکوں پہ آ کے بات کرے نا. لیکن صرف سوشل میڈیا پہ ہر آدمی سوشل میڈیا کھیل رہا ہے. تو اس کو جو ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے میرا یہ اندازہ ہے کہ اچکزئی صاحب جو ہے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہم پارلیمنٹ چلنے نہیں دیں گے. تو یہ میرا خیال سے کوئی اگر وہ استعفے دے دیتے ہیں آپ کے مشورے پہ عمل کرتے ہو, آپ سمجھتے ہیں اس سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو میں کہوں گا اس وقت کوئی استعفے نہیں دے گا. یہ کہنے کی بات اور ہے اور کرنے کی بات اور ہے. آج اگر جو ہے نا استعفے مانگ لیے نا تو آپ کو 25% بھی استعفے نہیں ملیں گے. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں. کوئی مانگ کے تو دیکھیں 25% بھی استعفے نہیں ملیں گے کیونکہ لوگ اب تھک گئے ہیں. لوگ پہلے استعفے دے کے وہ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا اور لوگوں کو کیا حشر ہوا. اب یہ غلطی میرے حساب سے تو یہ نہیں کریں گے. آپ کو اس وقت ایگزیکٹلی کتنا روم ملا ہے؟ میں پھر دوبارہ جاؤں گا اس طرف جہاں آپ شاہ محمود قریشی سے متعلق کوششیں کرتے رہے, پھر کچھ کیسز کے فیصلے بھی آئے. میں پوچھ رہا ہوں ایگزیکٹلی اس وقت آپ کو روم کتنا ملا ہے اس سوچ کو پینیٹریٹ کرنے کے لیے, اور اس کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو کہوں گا کہ میجورٹی پی ٹی آئی کے اس وقت جو صاحب اختیار ہے پی ٹی آئی کے, ان میں سے بھی میجورٹی میں کہوں گا 90% جو ہے وہ چاہتے ہیں مفاہمت ہو اور چیزیں بہتری کی طرف آئے. وہ مزاحمت کے حق میں نہیں ہے. چاہے وہ کے پی کے میں نام کسی کا نہیں لوں گا, سب مجھے جانتے ہیں جو میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. میری جو ہے اس وقت برسر اقتدار جو پی ٹی آئی میں ہے ان سے باتیں ہوئی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں یہ جو مزاحمت کر کے, اور مزاحمت سے نقصان ہو رہا ہے پارٹی کو, عوام کو نقصان ہو رہا ہے اور خاص طور پہ ورکرز کو نقصان ہو رہا ہے. لیڈرز کو تو اتنا نہیں, دیکھیں ورکرز کو بہت نقصان ہو رہے ہیں. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جی مفاہمت ہو اور چیزیں بہتری کی طرف. مجھے یہ بتائیں کہ اگر پرویز الہی سامنے آتے ہیں, ویسے تو انہوں نے اپنا کردار محدود کر دیا, اگر پرویز الہی بحیثیت صدر سامنے آتے ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت ان کے لیے گنجائش پیدا کرے گی کہ وہ معاملات کو لے کر چلیں؟ یا اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں اور شاہ محمود قریشی باہر آتے ہیں اور وہ کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیڈ کرتے ہیں, لیڈنگ فرام دا فرنٹ, کیا وہ کامیاب ہو سکیں گے؟ یا یہ جو ورژن ہے پی ٹی آئی کا یہ دوسرے پرانے ورژن کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا؟ اور اگر نہیں کرے گا تو وہ کون لوگ ہیں جو نہیں کریں گے؟ دیکھیں میں ایک کہوں جو اس وقت نظر آ رہا ہے نا, دیکھیں
تو بدقسمتی سے دیکھیں جو یہ نئی ورژن ہے نا جس کو آپ کہیں سوشل میڈیا ورژن، یہ تو اب جو کسی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ پرویز الہی کو دیکھیں، پرویز الہی تو اگین واز امپورٹڈ، ٹھیک ہے نا، پی ٹی آئی میں تو وہ بعد میں آئے نا. پنجاب اس حساب سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے آپ کا گو ٹو آپشن بھی تھے، اسپیکر بھی رہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے 3 سال قید کاٹنے کے باوجود میں کہوں گا یہ بدقسمتی ہے پی ٹی آئی کی کہ آج بھی وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. اور جو ہے آپ یہ مجھے بتائیں، قریشی صاحب امپورٹڈ نہیں تھے ویسے؟ دیکھیں ویسے تو میں آپ کو کہوں گا بہت سارے تھے، مگر میں بتاؤں کافی عرصے سے جب پی ٹی آئی سر اقتدار آئی اس سے پہلے سے وہ بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیں بڑا فرق ہے پرویز الہی صاحب میں اور شاہ محمود قریشی صاحب میں. صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، آپ کیا بتا رہے تھے کہ قریشی صاحب کو ایکسیپٹ کون نہیں کرے گا؟ ایکسیپٹ دیکھیں آج اتنی ان کی قربانیوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں وہ. آپ مجھے بتائیں 3 سال انہوں نے جیل کاٹے، اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں سوشل میڈیا پہ ان کے لیے کیا کہا جاتا ہے. یہ کتنی بدقسمتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.